کہ جب تک مسلمانوں کا سیاسی وجود نہیں ہوگا، چلیے ساتھ میں جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ آپ کو سیاسی وجود سے تھوڑی روک رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایم پی ایم ایل اے جتا کے مت بھیجو. ارے حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ بھائی دھرنا لگانے اس چوراہے میں مت آنا. یہی اعتراض ہے نا کہ بھائی یہاں بھیڑ مت اکٹھی کرنا. لیکن سیاسی وجود کا انکار تو نہیں کوئی کر رہا. جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ بولے گاڑا گاڑوں کو ووٹ دے گا، انصاری انصاریوں کو دے گا، پٹھان سارے کے سارے مولوی چپ ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم حلال کا گوشت کھاتے ہیں. یہ جو حرام کاری الیکشن کے دوران ہوتی ہے اس کے خلاف کون بولے گا؟ کون کہے گا ان کو جا کے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے؟ کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ آپ اس بات سے پلہ جھاڑ دیں کہ جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں؟ اگر تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو مرضی جو جیتے جو مرضی ہارے، پھر روتے کیوں ہو؟ وہ کہا ہے نا کسی نے متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے؟ ہم تو دو ہی باتیں کر رہے ہیں، یا تو رو رہے ہیں یا پھر دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہا نا کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو. علامہ عامر عثمانی علیہ رحمہ بہت بڑے شاعر گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے. ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کو بھی، اس دیش کو بھی. یہ رونا چھوڑ دو کہ جی فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تمہارے لوگ کہاں ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تمہارے حق کی بات کرنی ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ویدھان سبھا میں بھیجنا تھا جو تمہارے حقوق کی بات کرتے؟ اس وقت تو بڑی اکڑ اکڑ کے کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے برادری والوں کو ووٹ دینی ہے، ہم تو اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے. یہ کس نے سمجھایا؟ کیوں چپ ہیں سارے مولوی بھائی؟ کیوں چپ ہیں مسلمانوں کے لیڈران؟ ایسے ایسے لیڈران ہیں جو مسلمانوں کو مسلمان ہرانے کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرتے ہیں. قربان جاؤں تمہاری قوم کی ہمدردی پر، تمہارے اس چہرے پر جس کے پیچھے ایک خطرناک شیطان چھپا ہوا ہے جو ملت اسلامیہ کا نام لے کے ملت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں جن کو اپنے مفادات کے ساتھ مطلب ہے. اچھے اچھے مسلمان لیڈروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کے پہلو کو نہیں پڑھا ہے، پتہ ہی نہیں نا جی. وہ جی مولوی الگ ہوتے ہیں جی، سیاست الگ ہوتی ہے. اچھا بغیر دین کے پوری کائنات میں اسلام پہنچ گیا؟ بغیر سیاست کے، بغیر سیاست کے پوری کائنات کے 124 ملکوں میں آج اذانیں ہو رہی ہیں، مساجد موجود ہیں، مسلمانوں کے مدارس موجود ہیں. بغیر کسی حکمت عملی کے اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا ہے. کیا بچوں والی بات، بچوں والی حرکتیں کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بات درست ہے. میرا کہنا بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ کا کہنا بھی غلط ہو سکتا ہے. جو رہنمائی پیارے محمد علیہ السلام نے عطا فرمائی وہی ہمارے لیے سیدھی رہنمائی ہے. ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں، مسجدوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، نوجوانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں. لیکن بڑی چلاکی کے ساتھ چند لوگوں نے اسلام کو دو حصوں میں بانٹا اور یہ کہنا شروع کیا کہ دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. یاد رکھو جب تک اتفاق نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، دین اور سیاست کے مزاج میں اتفاق نہیں ہوگا تو آپ ترقی کیسے کریں گے جی؟ آپ تو اسی بحث میں مبتلا ہیں کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. اور جب الیکشن آ رہا ہے، جب وجود کی ضرورت ہے، جب اپنے لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے آگے، تو دیندار چپ کر کے آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کام مسجد میں نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زندگی جو ہے وہ مسجد نبوی سے باہر گزری ہے. نبی علیہ السلام
اب جب ضرورت ہے تو جناب علی کی ہمارا تو یہ کام ہی نہیں. اچھا جب مسجد کو کام کی ضرورت پڑی, جب مسجد کو ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑی تو کس کے دروازے پر بیٹھے ہیں؟ مدارس کو کاغذات کی ضرورت پڑی, کس کے دروازے پر بیٹھے ہو؟ سیاستدانوں کے. تو جب سیاستدانوں کو طاقت دینی تھی اس وقت کہاں تھے؟ میاں جس طرح اور باتیں قیامت والے دن پوچھی جائیں گی نا کہ مال کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں خرچ کی, یہ بھی پھر جواب دینا پڑے گا کہ جب اپنوں میں سے کسی ایک کو پاور دے سکتے تھے, اپنوں میں سے کسی ایک کو چن کے بھیج سکتے تھے, تو اس وقت مسلمانوں میں نفاق کیوں پیدا کیا؟ اس وقت برادری بات کا تم نے شور کیوں مچایا؟ اس وقت دوسرے کے اوپر یہ الزام کیوں لگائے جھوٹے کہ یہ فلاں برادری کا ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اللہ نے تو کہا ہے میری رسی مضبوطی سے پکڑ لو, لیکن ساتھ میں فرمایا آپس میں لڑنا نہیں, آپس میں جھگڑنا نہیں. اگر سچی بات کہوں ہم تو اس حد تک نیچے گرے ہیں کہ اگر امام مسجد کا, بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ اگر امام مسجد کا اپنی برادری کا نہ ہو اور پورا ایک محلہ ایک برادری کا ہو, وہ اس مولوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. بولے اس کو نکالو, اپنی برادری والا لے کے آؤ. کیا تمہاری برادری کی ٹکٹ سے تم جنت کے اندر جانے والے ہو؟ یہ رویہ اچھا نہیں ہے. میں بڑی ہمدردی کے ساتھ تمام اکابرین امت کو کہتا ہوں, اپنے اپنے مزاج کو امت میں لاگو کرنا یہ اچھا رویہ نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھنا کہ ہم بڑے اعلیٰ طور سے کام کر رہے ہیں, یہ بہتر نہیں ہے جب تک اس کا موازنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے نہ ہو. اگر وہ احکامات رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو امت کو یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی اقتدا کرے. اگر آپ نعوذ باللہ اسلام نے اپنا مزاج لاگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی خسارے کے اندر ہیں اور مسلمان بھی خسارے کے اندر پہنچے. اطمینان رکھیے اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی, ہماری تربیت فرمائی, ہمیں نبی علیہ السلام نے سارے راستے عطا فرمائے. تو اپنے اپنے امام کو پوچھیں, اپنے لیڈران کو پوچھیں, کیا تم نے میثاق مدینہ پڑھا ہے؟ کیا تم صلح حدیبیہ کی شرائط کو جانتے ہو؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت نہیں فرمائی؟ ان سے پوچھیں جا کے. اور جب چناؤ میں تمہاری اپنی برادریوں کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بن کے لیڈر, ان سے بھی جا کے پوچھا کرو. مسلمانوں کسی پہ الزام لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. الزام لگانے کو کیا ہم بھی لگا دیں گے 4 5 10 20 الزام کے, جی فلاں حکومت نے یہ کر دیا, فلاں حکومت نے وہ کر دیا. ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ مسلمانوں کی نا اتفاقی ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور یہ سزا بھگت رہے ہیں. نا اتفاقی کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ اپنی پیٹھ کپکپاتے ہیں. بہت سارے لوگ, چاہے میں ہی کہوں کہ میرے اکابرین نے بہتر فیصلہ کیا یہاں رہنے کا, لیکن اس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت کی نا اتفاقی تھی. انہوں نے پاکستان نہیں بنایا, مسلمانوں کے ٹکڑے کیے, ملک کے ٹکڑے کیے, صدیوں کے لیے نقصان پہنچایا. اور جو بنا بھی ملک, وہ ملک بننے کے بعد بھی پچھلے 75 سال سے ہمارا مخالف ہے, پچھلے 75 سال سے ہماری برائی کر رہا ہے, ہمیں ہی برا کہہ رہا ہے. اگر کوئی وہاں کا مسلمان آپ کو مل جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں والے تو بالکل دین سے باہر ہی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے. تو یہ جو حالات ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. سنو, جو واٹس ایپ یونیورسٹی ہے اس پہ جو حالات دکھائے جا رہے ہیں فیس بک پہ, اتنے برے ملک کے حالات نہیں ہیں. آپ آج بھی کاروبار ہندو سکھوں کے ساتھ کرتے ہو, وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آج آپ بھی ان کی شادیوں میں جاتے ہو, وہ آپ کی شادیوں میں آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی حالات بہت اچھے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں عزت نہیں دلوا پا رہی, وہ اپنا وجود نہیں قائم کر پا رہی, اور ان کو سستا سودا مل گیا. کیا کہ کوئی بھی بات ہو جائے
تو دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگا دو، پھر برادری واد کھیلتے رہو۔ مسلمانوں، جب تک برادری واد کھیلتے رہو گے تمہیں کوئی آدمی پارلیمنٹ میں، ویدھان سبھا میں عزت نہیں دلوا پائے گا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، اتفاق کو قائم رکھیں، سیاسی طور پر اتفاق کو قائم کریں، اسلام اور سیاست کے وجود کو سمجھیں، اپنے اکابرین کا احترام کریں، ان کو بھی کہیں اور مسلمان لیڈران کو بھی کہیں کہ اسلام کو دو حصوں میں مت بانٹیے، اسلام بہترین مذہب ہے، اسلام اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی خوشگوار زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے، تو اس لیے وقت ہے ابھی بھی سدھرنے کا۔ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی غلطیوں پر نظر ڈالتی ہیں۔ سن لو، بزنس کون سا کامیاب ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑے بڑے ادیوگ پتی میٹنگ کر رہے ہیں۔ میٹنگ کس بات کی؟ روزانہ نیچے سے ریویو جا رہا ہے کہ کار میں فلاں چیز اچھی نہیں ہے، کمپنی کہتی ہے یہ بدلو۔ نیچے سے ریویو جا رہا ہے کہ کپڑوں میں فلاں چیز لوگوں کو پسند نہیں آئی، اس کو ٹھیک کرو۔ نیچے سے ریویو جا رہا ہے کہ مہمان آئے تھے ہوٹل میں کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا، اس کو۔ جو ریویو ہوتا ہے اسی کی تو میٹنگیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس ریویو آ رہا ہے کہ ذات اور برادری کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ریویو آ رہا ہے کہ مسلمان پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، آپ کے پاس ریویو آ رہا ہے کہ آپ کو اچھے اسکول اور کالجز چاہیے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کے پاس ریویو آ رہا ہے کہ بہتر پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے عالم موجود ہیں، آپ ان کو قیادت کے لیے پسند نہیں کر رہے۔ حدیث شریف کو صحیح طرح پڑھنا سیکھ لو۔ آخری بات سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں۔ اب یہ جو دل والا ہے نا، یہ تم نے سستا سودا یہاں حدیث کے ساتھ گھپلا کیا کچھ لوگوں نے۔ دل سے مراد یہاں یہ ہے کہ اگر تم زبان سے نہیں کچھ کر سکتے، ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ارادہ کرو جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو کچھ دن کے لیے اپنی گاڑی دوں گا، جو اسلام کے لیے تحفظ کا کام کر رہے ہیں ان کے پروگرام آیوجن کے لیے کئی رقم خرچ کروں گا، جو دین کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں کے درمیان ان کی اچھائی بیان کروں گا۔ صرف دل کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ دل باہر جا کے کام کرے گا۔ دل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اس ارادے کے ساتھ رہیں کہ میرے سے جو ہو سکتا ہوگا وہ میں اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس کو اتنا کروں گا۔ تو اتنا کیجئے خدا کے لیے۔ یہ چگلیاں کرنی، الزام لگانے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، برادری واد پر چلنا، حسد کے مارے ہوئے 24 گھنٹے ایک دوسرے کی مخالفت میں سوچتے رہنا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ملت کا نقصان ہے۔ اگر یہ عادتیں ہیں ان کو چھوڑیے اتفاق کے ساتھ، اور یقین مانے اللہ کی قسم، آپ اتفاق سے سیاسی پاور بنیں گے نا تو آج تک جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا، وہ آپ کو عزت کی کرسیاں دیں گے، عزت کی کرسیاں۔ دنیا شکل نہیں دیکھتی، لوگ شکل نہیں دیکھتے، برادری نہیں دیکھتے، لوگ رتبہ دیکھتے ہیں، معیار طے کرتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو جاؤ، آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں، کوئی رتبہ نہیں تو کوئی آپ کا وجود نہیں۔ تو اس لیے اپنے رتبے کو برقرار کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔